السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جمہوری پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، چاروں صوبوں میں حکومتیں قائم ہو گئی ہیں، وزرائے اعلیٰ نے حلف لے لیا ہے اور وفاق میں وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے اور اسمبلی مکمل ہو چکی ہے، اسپیکرز کے انتخاب ہو چکا ہے چاروں صوبوں کا بھی اور وفاق کا بھی۔ اب کابینہ کے مراحل ہیں جو یقیناً جلد مکمل ہو جائیں گے۔ ایک طرف جمہوری عمل اپنی تکمیل کو پہنچا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پر جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ اور گزشتہ 6 روز سے یہ صورتحال ہے کہ 29 کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس وقت جس طرح سے شور شرابہ ہنگامہ اسمبلی میں رہا ہے، وہ صورتحال آخر تک جب تک اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا قائم رہی۔ اور پھر آج جو ہے اسد قیصر صاحب کی جانب سے، جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور سابق اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اب سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کی پوری سیاست جو ہے وہ احتجاج کے گرد ہی گھومتی ہے، اور اگر انہیں 2018 میں بھی حکومت نہ دلوائی جاتی تو شاید 2018 سے 2024 تک بھی یہی احتجاج قائم و دائم رہتا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ 2013 میں 126 دن کا دھرنا، اس کے بعد جب جمہوری عمل کے تحت حکومت کو برخاست کیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد پھر سڑکوں پر دھرنا اور احتجاج اور ہنگامے، اور اس کے بعد 9 مئی جیسا دل خراش واقعہ، یہ سب پی ٹی آئی کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آگے بھی اس تاریخ کو دہرانے کے لیے پی ٹی آئی پوری طرح سے توانائی کے ساتھ اپنے مشن پر جاری ہے، لیکن دوسری طرف حکومت اپنا کام کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے ترجیحی دورے کو گوادر کی طرف رکھا، اور گوادر جو ان دنوں بہت شدید آفت کا علاقہ قرار دیا جا چکا ہے، تقریباً سارا شہر ناگہانی بارشوں کے نتیجے میں ڈوب چکا ہے اور وہاں زندگی بہت مشکل ترین ہو گئی ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے اپنے پہلے ہی دورے کو گوادر کی طرف رکھا اور وہاں ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے فوراً احکامات بھی دیے ہیں۔ تو اس طرح سے حکومت اپنا عمل تیزی سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف کابینہ کی تشکیل کا عمل بھی اب جلد ہی مکمل ہونے والا ہے، اور ایک شنید یہ ہے کہ وزارت خزانہ کا قلمدان ڈاکٹر مصدق ملک کو اور وزیر خارجہ کا قلمدان اسحاق ڈار صاحب کو دیے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما ہیں، لیکن وزیر خزانہ کی حیثیت سے عوام میں ہمیشہ غیر مقبول رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کا یہ اقدام کہ انہیں وزارت خارجہ سونپی جا رہی ہے اور ڈاکٹر مصدق ملک کو وزارت خزانہ دی جا رہی ہے، اس لحاظ سے ایک مثبت قدم ہوگا کہ اس طرح جو ایک عوام میں ریزنٹمنٹ یا ناراضگی پیدا ہوتی ہے اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے، اس کو اس حکومت کو فیس کرنا نہیں پڑے گا۔ تو آگے تو حالات مشکل ہی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور اس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر حکومت آنے سے پہلے یہ کہتی ہے کہ ملک شدید بحران کا شکار ہے اور ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت میں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے۔ لیکن کیا یہ مشکل فیصلے صرف عوام کے لیے ہیں؟ کیا وزراء کی مراعات میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کیا وزراء کی تنخواہوں میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کیا ان کے جو فیسلٹیز ہیں اور ان کو جو پریویلیجز حاصل ہیں، کیا ان میں کوئی کٹ ڈاؤن لگ سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں وزیر اعظم اور ان کے رفقا اور ان کی پارٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور
پاکستان کو اگر بحران سے نکالنا ہے تو پہلے اشرافیہ کو اپنے علل تللوں پر قابو پانا ہوگا اور پھر عوام کی طرف آنا ہوگا، وگرنہ یہ صورتحال جوں کی توں رہے گی اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔